اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول، صلہ رحمی۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشائش ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، اس کی مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی جاتی ہیں، ملک کی آبادی اور سرسبزی بڑھتی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشائش ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ بخاری اور مسلم۔ جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشائش ہو اور وہ بری موت نہ مرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہے۔ الترغیب والترہیب۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا ہے۔ الترغیب والترہیب۔ رحم اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اس سے اللہ نے فرما دیا کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑ لے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا، اور جو تیرے رشتے کو توڑ دے گا اس کے رشتے کو میں توڑ دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ شعب الایمان اور بیہقی کی روایت ہے یہ۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس کا مستوجب نہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہو۔ ترمذی اور ابو داؤد۔ فرمایا کہ جنت میں وہ شخص گھسنے نہ پائے گا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اعرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو ایسی بات بتائیے جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ان کو مرتبہ ملتا ہے۔ ترغیب و ترہیب۔ فرمایا کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگوں سے خوش خلقی برتنے سے ملک سرسبز اور آباد ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بڑھتی ہیں۔ ترغیب و ترہیب۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ خالہ؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ترغیب و ترہیب۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ میں یہ فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس اور لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس بھیڑ سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ بگاڑ تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی اور قصور کرایا، پھر آ کر دربار نبوت میں شریک ہو گیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو۔ ترغیب الترہیب۔ فرمایا کہ ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ترغیب الترہیب۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دیجئے۔ یا اللہ ہر خیر کے کام کو کرنے والا بنا دیجئے، ہر شر کے کام سے بچنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔